الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہمیں آیات نمبر 106، 7، 8 اور 9 آل عمران کی پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین قیامت والے دن کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، یوم تبیض وجوہ اور وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر بنے؟ کیا تم نے انکار کیا، کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ ان کا حال کیا ہوگا؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ قرآن مجید کی ان آیات کا جو موضوع ہے وہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر دو قسم کے چہروں کو بیان کرتے ہوئے اور دو قسم کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ، لوگوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ اللہ نے تمہیں نشانی بنا کر عطا کی ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اور ہم تمہارے اوپر انہیں حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو عذاب اور ثواب کا یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے نتلوہا، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں علیکا، آپ پر بالحق، حق کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی عذاب کا شکار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا تو یہ اس کا اپنا عمل ہوگا، یہ اس کا اپنا کردار ہوگا جو دنیا میں اس نے گزارا ہوگا۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ لوگوں کو عذاب دیتا رہے اور ان پر ظلم کرے۔ ساری کائنات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سب کچھ وللہ، اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تو مالک کل کائنات ہے،
وہ تو ان چیزوں سے ورا الورا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر مہربان و کریم ہے۔ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، جو آیات آپ نے سنی ہیں 4، اس میں رب کائنات نے 2 قسم کے چہروں کا بیان کیا قیامت والے دن، اور آغاز فرمایا یوم سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب انسانوں کے 2 قسم کے چہرے ہوں گے، یا سیاہ ہوں گے یا سفید ہوں گے۔ سفید کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے کیا، فرمایا یوم، قیامت والا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تبیض وجوہ، وہاں پر سفید چہرے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں آپ نے یہ سن لیا کہ 2 قسم کے چہروں کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کا یہ مضمون بے شمار جگہ پہ ہے۔ روشن سفید، خوش تر و تازہ مسرور چہرے، یہ ایک گروپ ہے، اور دوسرا ہے سیاہ کالے بے نور پریشان حال چہرے۔ اور ان 2 چہروں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایسا عالم ہوگا، سفید والے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو مقام رحمت ہے وہ کون سا ہوگا؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا وہ تو جنتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا مزہ لیں گے۔ لیکن جو کافر چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، بے نور چہرے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا بھئی کیا ہوا؟ اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم ایمان لے آئے تھے، پھر تم منکر بنے؟ فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم کرتے رہے۔ اس جگہ پر یہ ایک سوال بنتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کے بعد جو لوگ کافر بنتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ یہاں پر ایمان کے بعد کافر ہونے والوں کے بارے میں 4 قسم کے مفہوم ہمارے پاس موجود ہیں، 4 قسم کے اقوال موجود ہیں۔ ایک پہلا قول یہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف کافر ہیں، تمام کافر اس میں شامل ہیں۔ ان کا قیامت والے دن حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، بے رونق ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اور اس پر دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام کائنات میں جو روحیں بھیجنی تھیں، ان روحوں کو اکٹھا کر کے ایک دن سوال کیا تھا، پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے، جنہوں نے انسان بننا تھا، سب نے کہا تھا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ بلا کہہ کر ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو کافر بن گئے، یہودی بنے، عیسائی بنے، منافق بنے، مرتد بنے، وہ سارے اس میں شامل ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم نے تو میرے سامنے وعدہ کیا تھا، جب میں نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تم سب نے یہ کہا تھا کہ بھلا انت ربی، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ادھر تو تم ایمان لے آئے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد تم اس بات سے پھر گئے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اب قیامت کا دن آ چکا، اب تم نے اپنے وعدے کے خلاف کیا، اب تمہارے چہرے سیاہ ہیں، اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں دے کر تمہیں دوزخ اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں قول یہ ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کالے چہرے والے، سیاہ چہرے والے، مرجھائے ہوئے مایوس چہرے والے، اس سے مراد منافقین ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار ایمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے پیچھے ان کا ذکر بڑی تفصیل سے پڑھا۔ منافق جو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے مانتا ہے، زبان سے تابع فرمان بنتا ہے، اور ظاہراً آپ کا تابع ہو جاتا ہے، دین کا تابع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے راستوں پر اپنے آپ کو دکھاتا ہے، لیکن دل اس کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ منافقین ہیں، جنہوں نے اظہار ایمان کیا لیکن دل سے انکار کیا،
تیسرا قول جو ہے وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے یہاں اس سے مراد جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اللہ ان کے چہروں پر نور کی بجائے ایک اندھیرا اور ظلمت ڈال دے گا، اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کون سے ہیں؟ اس میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں، یہ دو قسم کے لوگ۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا اس دن چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور ان کے چہرے پر وہ بے نور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، آپ کے میلاد سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے حضور کو مانا ہوا تھا۔ ہم نے اس مضمون کو بھی بڑا تفصیل سے پڑھا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب تھے وہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں جو تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ یہ سارے مضامین ہم نے پڑھے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کے چہرے جو اہل کتاب ہیں، جو حضور کے آنے سے پہلے تو آپ کو مانتے تھے اور آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور آپ کا نام لیتے تھے اور آپ کے منتظر تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے، آپ کا میلاد ہوا، آپ مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان نبوت کیا، تو انہوں نے بغض رکھتے ہوئے دل میں کہ یہ دوسرے خاندان سے آ گئے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، تو جو دل میں بغض رکھا اور حضور کا انکار کیا، وہ تمام اہل کتاب، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کا حال یہ ہوگا تسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ تیسرا قول اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جتنے بھی لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے اسلام لانے کے بعد اور آج بھی ہے، یہ ہمارے ہاں ریکارڈ میں موجود ہے کہ کوئی لوگ پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر، انہوں نے پاکستانیت کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور وہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اول سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک چلتا رہے گا۔ بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کو ماننے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، زندگیاں گزارنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مرتد ان کے لیے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر کچھ عرصے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو ان کو فرماتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، بھائی تم تو وہ کالے چہرے والوں، کالو، ظالموں، اندھیرے والوں، تم تو وہ تھے کہ تم تو ایمان لے آئے تھے، لیکن پھر ایمان لانے کے بعد تم نے انکار کیا اور راہ حق سے ہٹے، فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، تم نے چمک دمک دیکھی، نام دیکھا، دولت دیکھا، دنیا دیکھی اور بڑی چمک دمک کے پیچھے چل گئے اور حق کو چھوڑ دیا۔ اگر اس کو علامتی طور پر میں گفتگو کروں تو آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم ظاہری چمک دمک کے پیچھے جاتے ہیں اور ظاہری کر و فر کے پیچھے جاتے ہیں، نام اور نسب کے پیچھے جاتے ہیں اور اونچی اونچی چیزوں کے پیچھے جا کر ہم حق کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ازل سے لے کر ابد تک چلتا رہا۔ جو خوش نصیب لوگ تھے انہوں نے سادگی کو پسند کیا، عاجزی کو پسند کیا اور مسکینی کو پسند کیا، اور جو ایسے حق پرست نہیں تھے انہوں نے چمک دمک کو، دولت کو، منصب کو، طاقت کو، ان چیزوں کو اہمیت دی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بما کنتم تکفرون، تم تو وہ مرتد ہو کہ تم نے حق کو جان کر، مان کر، دیکھ کر، قبول کر کے پھر چھوڑ دیا تھا، اب کفر کا مزہ چکھو، تمہارے اعمال ایسے تھے۔ اور پھر آخری قول اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے، کہیں ہم تو نہیں اس میں آ رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یوم تبیض وجوہ، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ، وہ یہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو اہل سنت و جماعت ہوں گے، جو راہ حق پر چلنے والے ہوں گے۔ وہ تسود وجوہ،
اور کالے سیاہ چہرے والے بے نور چہرے والوں کے بارے میں فرمایا اہل البدع والاہواء، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر انہوں نے بدعت کے راستے اختیار کیے اور دین میں نئی نئی باتیں اختراع کی اور ان کو دین سمجھ کر زندگی ساری ان کے پیچھے گزار دی۔ والاہواء، اور دل کے اندر جو ان کی خواہشات اٹھتی تھیں، جو نفسانی خواہشات، جو اسلام اور قرآن اور دین اور نبی رحمت کی تعلیمات کے خلاف بات جو دل میں آتے اس پر عمل کرتے رہے، اللہ کریم قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ کر دے گا۔ یہ 4 اقوال آپ نے سن لیے، اور اسی مضمون کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بیان کیا گیا۔ سورہ قیامہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اس دن، اور الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کو کی جلوہ اور اللہ رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اللہ ان پر کرم فرمائے گا۔ اور اسی کے مقابلے میں کہیں یہ بھی موجود ہے کہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ اللہ جن کو مخاطب ہی نہیں کرے گا، کوئی بات ہی نہیں کرے گا، ان کی طرف اپنا رخ نور نہیں کرے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ تو فرمایا کئی چہرے ایسے ہیں، مومن چہرے، روشن چہرے، تر و تازہ چہروں والوں کو فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف آپ کے نور کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کفار کے اوپر عذاب کی شکل یہ ہوگی وجوہ یومئذ باسرہ، کئی ایسے چہرے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ حاضرین آج بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب نتیجے کا دن آتا ہے اور جب انسان اپنی ایفرٹ اور کوششوں کا رزلٹ دیکھنا چاہے تو اس دن بھی اس کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے، راہ حق پر چلا ہوتا ہے، ایمان کے راستوں کو اختیار کیا ہوتا ہے، اس کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت کی بات بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جب روح نکلتی ہے، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی یہ منظر ہوگا وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے مرجھائے ہوئے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑا سخت کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ سورہ عبس میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو پھر بیان کیا، فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، لوگوں یاد رکھنا اس دن کئی چہرے مسکرا رہے ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ان کے اوپر روشنی ہوگی، نور ہوگا، ضاحکۃ، وہ مسکراتے ہوئے ہوں گے، مستبشرۃ، حشاش بشاش ہوں گے، قیامت والے دن انہیں کوئی خوف اور غم نہیں، لا خوف علیکم اليوم، اور یہ اللہ رب العالمین کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ الفاظ غور و طلب ہیں، کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے ان کے اوپر غبار ہوگی، مٹی پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ نشانی ہوگی کہ یہ وہ کافر تھے، یہ فاجر تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تھا اور راہ حق کو چھوڑنے والے تھے۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ کریم نے اس کو بیان کیا اور بار بار کھول کھول کر اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، لوگوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کیا فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں حق کے ساتھ ہم تمہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم کون سے چہروں والے ہوں گے۔ یہ آیات سن کر ہم اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اپنی سوچوں کا، اپنی فکر کا اور اپنے عقیدے کا جب مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کیا ہمارا فکر و عمل ایک جیسا ہے، کیا ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، کیا ہماری سوچیں اور عمل ایک جیسا ہے، کیا ہم ایمان کے ان راستوں پر ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارے چہرے کو اللہ نور عطا کر دے۔ یا آج ہمارا عمل ایسا نہیں، کہیں ہم ڈنڈی تو نہیں مارتے، کہیں ہم اللہ رب العالمین کی ان لوگوں میں شامل ہونے سے گریز تو نہیں کرتے کہ ہم کون سے لوگوں میں ہیں۔ سورہ یونس میں اس کی سزا اور جزا کی وجہ اور سبب بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا، وہ لوگ جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے ہیں، الحسنہ، ان کو بھلائی ملے گی۔
جو آج نیکی کرے گا، راہ حق پر چلے گا، اللہ کریم اس کو بدلہ حسنہ کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہی دے گا، وہ زیادہ، اور نہ صرف بلائی کا بدلہ بلائی سے ملے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کریم عطا کرے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر کرم یہ ہوگا کہ نہ ان کے چہرے مرجھائے، نہ سیاہی ان پر چھائی ہوگی، نہ وہ ذلت محسوس کرنے والے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، لوگوں یہ چہرے جو پر نور چہرے ہوں گے، بارونق چہرے ہوں گے، مطمئن چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، یہ نشانی ہوگی کہ یہ جنتی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لوگوں جو سفید چہرے والے ہیں، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت، مقام رحمت کون سا ہے؟ جنت۔ یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جزا اور اجر بیان کرتا ہے۔ اور جو ایسے لوگ نہیں ہیں ان کے بارے میں، سیاہ چہرے والوں کے بارے میں فرمایا، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہ کمائے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل نہ کیا، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑا، تو ایسے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے لیے جزا اور سیئتم بمثلہا، تو جیسی آپ نے کام کیا ویسی جزا ملے گی۔ یہ آج کے دور کا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں سٹیجوں پر، عرسوں میں، محفلوں میں اور بہت سارے موقعوں پر یہ ہمیں ایک تعلیمات دی جا رہی ہے کہ سرکار نے بات کی ہوئی ہے، ہمارے لیے بات کی ہوئی ہے۔ کیا بات کی ہوئی ہے؟ ساری زندگی تم راہ حق سے پھر جاؤ اور رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، اللہ رب العالمین کی حقوق کو چھوڑو، حقوق العباد کو چھوڑو، ظلم کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، حرام کھاتے رہو، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کے طریقے اختیار کرو، اور پھر کہو کہ سرکار نے بات کی ہوئی ہے۔ کیا بات کی ہوئی ہے؟ وہ جو حدیث کا حوالہ ہے، یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ سرکار نے فرمایا آدھی امت جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ تو جب اللہ نے کہا، آپ نے کہا مولا کریم یہ مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ جو بندہ آدھی امت اگر بخشی جائے بغیر حساب و کتاب، تو بعد میں اگر کوئی مجھے پکارے تو میں کیا کہوں گا، اس لیے مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ تو حضور نے شفاعت کا حق لیا، لیکن آگے یہ تعلیمات میں موجود ہے کہ شفاعت کا حق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استعمال کریں گے جو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے گا، جو حضور کے طریقے پر چلے گا، جو ایمان کے راستے اختیار کرے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، جو حضور سے محبت اختیار کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو ایمان کے راستوں پر چلتے ہوئے پھر گناہ غلطی خطا ہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سرکار شفاعت فرمائے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو گناہ کا بدلہ بھی اسی کی مثل ہے۔ وترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، یہ بڑا واضح فرمانے خداوندی ہے، اللہ سے بچانے والا ایسے لوگوں کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ کانما اوشیت وجوہہم کطعم من اللیل مظلما، ایسے لگے گا کہ جیسے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، ان کے چہروں پر اندھیری رات چھا چکی ہوگی، کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخری بات اس میں کرتے ہوئے موضوع ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ رحمان شریف میں اللہ پاک نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، اے کل یاد کر لو، مجرموں کو ان کی علامتوں سے، سیما سے، نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، پر قیامت کا منظر ہوگا۔ جو ایمان والے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، حق پر چلنے والے اور حلال کھانے والے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے، جو ایسے لوگ ہوں گے وہ مطمئن پھر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے ظلم کیے، ناحق طریقے اختیار کیے ہوں گے، خدا اور بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام،
اور پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے انہیں پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حاضرین گرامی، خلاصتاً بات یہ ہے کہ قیامت والے دن دو قسم کے چہرے ہیں، ایک روشن نورانی مسرور مطمئن چہرے، اور دوسرے ذلت رسوائی پریشانی اور بے نور اور کالے سیاہ چہرے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم کون سے چہروں والوں میں شامل ہوں گے، ہمارا گروپ اے ہے یا بی ہے۔ جس طرح خون کا بھی گروپ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ چہروں کا بھی گروپ ہے، یہ ہمیں ابھی سے دیکھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے ہر فرد کی پہچان یہ دی گئی ہے کہ اس کا چہرہ اعضائے وضو والے جتنے بھی اعضائے وضو ہیں جن سے آپ وضو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو وہ اعضائے وضو قیامت والے دن نور سے چمک رہے ہوں گے۔ جس کا اعضائے وضو چمکیں گے مجھے پتا چل جائے گا یہ میرا غلام ہے، اس کے لیے سرکار فرمائیں گے میں نے بات کی ہوئی ہے۔ جس نے اعضائے وضو کو چمکایا نہیں ہوگا، بات میں ختم کر رہا ہوں اور گلے نو سمجھ جائے، آج وضو کرنے شروع کر دیو کہ اللہ کے سجدہ کرنا شروع کر دیو، تاکہ کل قیامت والے دن تمہارے اعضاء نورانی اور نور سے چمک کر تمہارے لیے سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کی پہچان بن جائے، اور پھر آپ سرکار کی شفاعت اور حوض کوثر سے جام کوثر لینے کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان سنیں۔